الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وان یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرزونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں جی آیت نمبر 38 تک اس سورت کا دوسرا مضمون نفی شرک فعلی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 38 ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ آگے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس کی تمہید ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ تمہید۔ مضمون جہاد کی اللہ نے تمہید باندھی ہے۔ شرک فی تصرف، اعتقادی شرک اور شرک فعلی کی دلائل کے ساتھ نفی کرنے کے بعد اب یہ اعلان جہاد کی تمہید ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس آیت کا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ہٹائے گا کس کو؟ غلبہ کفار کو، عن الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے ہر خیانت کرنے والے، ہر دغا باز اور ہر دغا باز کفور نہ شکرے سے۔ اللہ نہیں دوست رکھتا ہر دغا باز کو اور نہ شکرے کو۔ خیانت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شرک،
خیانت سے مراد خوان شرک، اور آگے کفور کفران نعمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز دینا. ٹھیک ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو جہاد کی یہ بشارت اللہ نے سنائی ہے، یعنی اللہ مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدافعت فرمائے گا، یعنی کفار کے غلبے کو دور کرے گا اور مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے گا. ٹھیک ہے، اور وجہ اللہ نے کیا فرمائی کہ مشرکین جو ہیں یہ بڑے خیانت کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا ہے ان کے نام کے اوپر نظر و نیاز دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اب یہ مضمون جہاد اصل اب یہاں سے اذن للذین یقاتلون سے شروع ہو رہا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی کس کی؟ جہاد کی. کن لوگوں کو؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یقاتلون جو لڑے جاتے ہیں. لڑے جاتے ہیں مطلب کہ کافر جن لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں. ان کو اللہ نے کیا دے دی ہے؟ جہاد کی اجازت دے دی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بسبب اس بات کے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں مسلمان. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، جوابی کاروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم تلوار اٹھائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں آیا. یہ حکم کب آیا تھا؟ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، اذن للذین، اللہ نے فرمایا اجازت ہے اب قاتل یقتل ضرب یضرب ضربا، کرو بڑھاؤ ان کی گردنیں. اور نیز یہ بھی بات یاد رکھیں، مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں آیت اتری تھی وہ یہی آیت ہے قرآن پاک کی. سب سے پہلے مسلمانوں کو جو جہاد کی اجازت میں آیت اتاری گئی جہاد کے لیے وہ سب سے پہلے یہی آیت ہے. ٹھیک ہے، ہاں آگے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ اوپر ان کی مدد کرنے پر، ٹھیک ہے، لقدیر، البتہ پوری قدرت رکھتے ہیں. یہ اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ تھا کہ یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ کیسے غلبہ پائیں گے کفار کے اوپر؟ کفار کی تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تم نے دشمن کی طاقت کے اوپر نظر نہیں رکھنی، دشمن کی قوت کے اوپر نظر نہیں رکھنی، دشمن کی کثرت کو تم نے نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے میری قدرت کو دیکھنا ہے. بس میں دیکھوں گا ان کو، میں تمہیں غلبہ دوں گا کفار کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ اس سوال کا اللہ نے جواب دیا. الذین اخرجوا من دیارہم، یہ اب بیان مظلومیت ہے. پیچھے آیت کے اندر آیا نا وہ ظلم کیے گئے، اب یہ بیان مظلومیت ہوگا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے، مکہ سے جو مسلمان نکالے گئے بغیر کسی وجہ کے، اللہ نے فرمایا کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کوئی سبب ہی نہیں بنتا تھا کہ ان کو ان کے وطن سے کیا کیا جائے، نکالا جائے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا ان کو. اور وجہ کیا تھی ان کافروں کے نزدیک؟ کیا وجہ تھی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ کہیں گے وہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. یہ وجہ تھی بس. ٹھیک ہے، ہمارا معبود صرف اللہ، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، کوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف اللہ، ہمارا نشانہ صرف اللہ. وہ توحید پرست تھے، صرف ان کی یہ وجہ تھی. اس وجہ سے وہ کیا نکال دیے گئے؟ گھروں سے نکال دیے گئے. اللہ اکبر، بڑی بات ہے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنا جان مال، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا رشتہ دار چھوڑ دیا، اور اللہ نے تعریف بیان کی ہے صحابہ کرام کی کہ ان کو اپنے وطن سے میری وجہ سے نکالا گیا ہے کہ توحید پرست تھے وہ. ٹھیک ہے، آگے اللہ نے آگے ایک شبے کا جواب بھی دیا ہے اور جہاد کی مشروعیت کی وجہ بیان کی ہے کہ جہاد کو میں نے کیوں فرض کیا اس امت کے اوپر. اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے. دیکھیں جی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اور اگر نہ ہٹائے اللہ پاک لوگوں کو بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض ان کے کو ساتھ بعض کے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، البتہ گرا دیے جاتے، صوامع
خلوت خانے درویشوں کے، وَبِیَعٌ اور معبد خانے نصارہ کے، وَصَلَوَاتٌ اور عبادت خانے یہود کے، وَمَسَاجِدُ اور مسجد مسلمانوں کی، یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللہِ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے بیچ ان کے نام پاک اللہ کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، سمجھو آئے تھے. اللہ نے فرمایا اگر میں جہاد کو فرض نہ کرتا، یہ جو کافر یہ فساد مچا رہے ہیں زمین کے اوپر، یہ شرارتیں کر رہے ہیں، یہ خون ریزی کا بازار گرم کر رہے ہیں، بد امنی میری زمین کے اوپر پھیلا رہے ہیں، اگر میں ان کو اسی طرح کھلی چھوٹ دے دیتا اور اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں کے ذریعے میں ان کو نہ مرواتا، ان کے ہاتھ میں تلوار دے کے میں ان کی گردنوں کو نہ اڑاتا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ تو راہبوں کے عبادت خانے ضائع ہو جاتے، گر جاتے. ٹھیک ہے، وَبِیَعٌ اور نصارہ کے معبد خانے بھی ختم ہو جاتے، وَصَلَوَاتٌ یہودیوں کے کلیسے بھی ختم ہو جاتے، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی ختم ہو جاتی جن کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کیا مطلب؟ مسجدوں کا تو پہلا پتہ چلتا ہے، یہ عبادت خانے نصارہ کے، یہ یہودیوں کے، راہبوں کے، یہ کیا؟ یہ تمہارے اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، یہ تو رہنے نہیں چاہیے. بلکہ جہاں کئی چرچ نظر آئے مسلمانوں کا کہ اس کو کیا کس میں تبدیل کر دو؟ مسجد میں تبدیل کر دو. ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ بنا کے دیا جائے. تو یہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں لَهُدِّمَتْ سے ایک لفظ ہے، البتہ گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانے میں، کیونکہ ہر امت کے اوپر جہاد فرض رہا ہے، صرف اسی امت کے اوپر جہاد نہیں فرض رہا. عیسائیت کے اندر بھی جہاد فرض تھا، اور حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر بھی جہاد کیا تھا؟ طالوت جالوت کا قصہ آتا ہے کہ نہیں سورۃ بقرہ کے اندر؟ سمجھ آئیے، فرض تھا ان کے اوپر بھی جہاد. اس لیے اپنے اپنے زمانے میں، مثال کے طور پہ یہودیوں کے اپنے عبادت خانے گرا دیے جاتے، اور عیسائیوں کے اپنے زمانے میں ان کے عبادت خانے گرا دیے جاتے. اور اب اگر میں جہاد کو فرض نہ کرتا اس امت کے اوپر، تو ان کی مسجدیں میں کیا ہو جاتی؟ گرا دیے جاتے، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہر جگہ پہ اگر مسجد گرتی ہے، مسلمان کی مسجد ہی گرتی ہے. سب سے بڑا ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے. بابری مسجد تمہارے سامنے ہے. ہندوستان کے اندر کتنی مسجدوں کو گرائے گا؟ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر 80 مسجدوں کی لسٹ بنائی تھی، 80 مسجدوں کی لسٹ کہ ان کو منہدم کر دیا جائے. کس کے کہنے کے اوپر؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر، غیر ملکوں کے کہنے کے اوپر، کافر کے کہنے کے اوپر، اپنے عبادت خانوں کو گرانے کے لیے. یہ جب لال مسجد والا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے 7 مسجدوں کو گرایا گیا تھا اسلام آباد میں. 8ویں مسجد لال مسجد کو گرایا گیا تھا. سمجھ آئی ہے؟ خود اس سرزمین کے اوپر بھی یہ کام ہوا کہ جب جہاد چھوڑ دو گے، تلوار چھوڑ دو گے، پھر یہی کام ہوگا، شریر اور فسادی لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. سمجھ آئی ہے؟ دیکھیے آگے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور البتہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اللہ، مَن يَنْصُرُهُ اس انسان کی جو اس کی مدد کرے گا. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ اب فتح کی خوشخبری سنائی، مدد کی خوشخبری کہ میں مدد کروں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے دین کی بھی مدد کرو. میرے دین کی مدد نہیں کرو گا میں بھی تمہاری مدد چھوڑ دوں گا. دین کی مدد کیا ہے بھائی؟ کیا ہے دین کی مدد؟ بولو ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ اپنے لیے ہے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے. اللہ کے دین کی مدد ہے اللہ کے زمین کے اوپر اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے آواز بلند کرنا. سمجھ آئی ہے؟ صدائے احتجاج بلند کرنا. صرف گھروں کے اندر بیٹھے نہیں رہنا، تسبیح نہیں پھیرنی بس. ٹھیک ہے، صرف نماز ہی نہیں پڑھنی، صرف روزہ ہی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا ہے. یہ پھر اس کے دین کی مدد ہوگی. اور قرآن کی آیت واضح سچی ہے، دیکھ لو. آج ہم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑی ہے، اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی. جاؤ جدھر مرضی ذلیل ہوتے پھرو، رسوا ہوتے پھرو. تمہارا اگر تم مجھے نہیں، میرے دین کے لیے نہیں تم کچھ کر سکتے، میں بھی نہیں تمہارے لیے کچھ کروں گا. جاؤ. گزار رہے ہیں کہ نہیں غلامی کی زندگی مسلمان؟ ہم سے اچھے وہی ہیں جو آج مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان. چلو کم از کم ان کے ذہنوں میں نظریہ تو ہے، اسلام کے بارے میں زندہ تو ہے، ان کو پتہ تو ہے اصل کہ ہم دنیا کے اندر آئے کس لیے ہیں.
اور آج پاکستان کے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یہ موج مستیوں کے اندر یہ بھول چکے ہیں ہمارا نظریہ کیا، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ غلامی کی زندگی، غلامی کی زندگی، اور غلامی کی زندگی ذہنیت کے غلام ہیں ہم. ایک ہے غلام مثلا کہ اس کے اوپر بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے، ہمارے تو ذہنوں کے اوپر وہ مسلط ہو گئے، ہم ذہنوں کے اوپر ہمارے تو نظریات ختم ہو چکے ہیں. ہم تو یورپ، انگریز، یہ برطانیہ کے گن گانے والے ہیں ہمارے مسلمان یہ سارے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اللہ نے فرمایا البتہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اللہ، میں ینصرو، اس انسان کی جو اس اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ علی قوی عزیز، بے شک اللہ البتہ بڑا قوی ہے، زور آور، عزیزن زبردست ہے. ٹھیک ہے، طاقت والا ہے، عزیزن کیا ہے؟ زبردست ہے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ اکبر. یہ بھی آج سمجھے بشارت ہے جی. وہ لوگ اگر ہم ان کو دیویں رہنے کے لیے، یعنی ہم سکونت دیوے فی الارض زمین میں، اگر ہم دیویں طاقت زمین میں، اقام الصلاۃ قائم کریں گے وہ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. دو یہ اپنے لیے ہے. ٹھیک ہے، نماز زکوٰۃ ادا کرنا اپنے دل کے تزکیہ کے لیے ایک کام. اچھا، صرف اپنی حد تک نہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں گے، اچھائی کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکیں گے برائی کے کاموں سے. صرف اپنی اصلاح نہیں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام تمام کاموں کا، تمام امور کا نتیجہ صرف اللہ کے پاس ہے. سمجھو آیت. اللہ نے فرمایا یہ جو مظلوم مسلمان ہیں نا، جن کو تم گھروں سے نکال رہے ہو آج مکے والو، اگر ہم کل کو تمہارے اوپر ان کو غلبہ دیں گے، تمہیں مغلوب کریں گے ان کے ہاتھوں سے، کل کو اگر ہم ان کو زمینیں دیں گے، فتوحات دیں گے، ان کے ہاتھ پہ زمینیں آ جائیں گی تمہاری، تو یہ پھر بھی ہماری یاد سے غافل نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں پکارنا نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ لڑی لگائیں گے، ہمارے سے بے خبر نہیں ہوں گے، بلکہ پھر بھی یہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کے کاموں کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، بنسبت پاکستانیوں کے کہ ان کو ملک ملا پاکستان، اور نظریہ بھی کیا تھا کہ اس کے اندر دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ انہوں نے زکاتیں ادا کی، نہ انہوں نے نیکی کے کام کا حکم دیا، بلکہ خود بھی برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کا حکم دیتے ہیں. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. سمجھ آئی؟ ہمارا پاکستان جو ملا تھا کس وجہ سے ملا تھا؟ کس وجہ سے ملا تھا؟ آزادی کس وجہ سے ملی تھی؟ یہ صرف ہم اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کریں. اللہ نے زمین دی، وطن دیا علیحدہ، 72-73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، کس نے اس ملک کے اوپر اسلام نافذ کیا ہے؟ اور جو آواز اٹھاتا ہے بیچارہ، احتجاج بلند کرتا ہے، اگلے دن اس کے چل خون کی ہولی کے اندر نہلا دیا جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام. اللہ نے فرمایا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمران کب تک ان صفات کے حامل ہوں گے، کب تک. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جب ان کو زمین دیں گے، فتوحات دیں گے، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اچھے کاموں کے حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ان صفات کے حامل کون کون حکمران ہوں گے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. بس دیکھ لو قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمتوں کو، صحابہ کی تعریف کو، ان کے مستقبل کو بھی بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر میں نے ان کو فتوحات بھی دے دی نا، پھر بھی یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری یادوں سے غافل نہیں ہوں گے، بلکہ نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب کام کریں گے. ٹھیک ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. اب یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تخویف دنیاوی بھی ہے جی. نبی پاک کے لیے تسلی بھی اور تخویف دنیاوی بھی ہے، دنیا کے عذاب کا ڈراوا. اور اگر جھٹلاتے ہیں آپ کو میرے پیغمبر تو آپ غم نہ کریں. فقد کذبت قبلہم پس تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح
نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، قوم عاد نے، وثمود، اور سمود نے۔ قوم عاد کے پیغمبر کون تھے؟ جی قوم عاد کے پیغمبر، جی نہیں قوم عاد، جی بھائی کوئی ذہین نہیں ہے۔ اتنی بار یہ واقعہ قرآن میں ذکر ہوا، اتنی، جی نوح علیہ السلام، نہیں قوم عاد کے پیغمبر کون تھے؟ جی صالح علیہ السلام، جی ادھر والے، جی زکریا علیہ السلام، جی شعیب علیہ السلام، وہ تو اصحاب مدین آگے آ رہی ہے، جی آگے، ہاں بھائی حضرت ہود علیہ السلام، یہ ادھر والے بائیں والے بولے، حالانکہ دائیں والے کو بولنا چاہیے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، یہ اتنی بار قرآن کے اندر واقعہ آ چکا ہے، سمجھ آئیے۔ وثمود، اس کے پیغمبر کون تھے؟ یہ تو سب نے سوچ کے رکھا ہوگا، قاری صاحب نے اگلا بھی پوچھنا ہے۔ اللہ کے بندو اس کو یاد کیا کرو۔ وقوم ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم کا تو آگے الگ ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اس کی طرف کون تھے پیغمبر؟ حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف تھے، سمجھ آئیے۔ وَقُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلایا گیا، تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں یہ آپ سے باہر والے بھی سوال کر سکتے ہیں، اچھا ابھی قرآن پڑھتے ہو بتاؤ تو صحیح ہے، قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر تھے؟ اگر وہاں لاجواب ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ ان باتوں کو تو ضروری یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو قرآن میں اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے ان باتوں کو، پرانی قوموں کے قصے کہانیوں کو اللہ ذکر کرتا ہے، ان کا تو ضرور ذکر یاد ہونا چاہیے سب کو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے مہلت دی کفر کرنے والوں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا انکار میرا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، الٹا بکواسات کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ پچھلی قومیں تھی نا، جو پچھلی قومیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ اسی طرح کی تکذیب کی، جھٹلایا، مخول مذاق کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اس نے بھی اسی طرح کیا۔ قوم سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اصحاب مدین نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی، یہ سب نے اسی طرح کیا ہے۔ لیکن ہم نے بھی ان کافروں کو مہلت دی، فوراً نہیں پکڑا، پہلے ہم نے مہلت دی تاکہ یہ توبہ کر لیں سیدھے رستے کے اوپر آ جائیں، ہم نے مہلت دی ان کو۔ لیکن پھر ہماری مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر ثم اخذتم، پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو، پھر نہیں چھوڑا ہم نے ان کو، پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ خدا داد عقل سے انہوں نے نہیں سوچا کہ اللہ ہمیں اتنی مہلت دے رہا ہے ہم توبہ کر لے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسی گرفت تھی پھر میری، کوئی میرے عذاب سے نکل ہی نہیں سکا۔ اللہ اکبر، کیسی گرفت تھی میرے عذاب سے، نکیر کا معنی کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نکل ہی نہیں، کیسا انکار تھا میرا، کیسے میں نے ان کو رسوا کر دیا۔ یا دوسرا معنی الٹ پلٹ دینے کے معنی ہے نکیر کا معنی، مطلب اللہ نے ان کی حیات کو موت میں بدل دیا، اللہ نے ان کی آبادی کو بربادی میں بدل دیا، ان کی خوشحالی کو بدحالی کے اندر اللہ نے بدل، ان کے سکھ کو اللہ نے دکھ کے اندر بدل دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا انکار میرا پھر ان کا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں جب پکڑ آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اچھی طرح پکڑتا ہے اور پوری اگلی پچھلی ساری کسر ہی نکلتی ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ، اللہ ظالم کو بڑی مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، پھر اگلی پچھلی ساری کسریں اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے، اللہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، خلاصہ یہ کہ پس کتنی بستیاں اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَ، کیوں؟ درا حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، شرک کرنے والی تھی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اللہ اکبر، پس یہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، چھتوں پر، میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی تھی اپنی چھتوں پر مطلب کیا ہے، پہلے چھت گرتی ہے
بعد میں اوپر کیا گرتی ہیں؟ دیواریں گرتی ہیں. اپنی چھتوں کے اوپر یہ بستیاں کیا ہوئی تھی؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بستیاں کتنی کتنی آباد تھیں، دیکھ لو آباد تھیں، لوگ بستے تھے ان کے اندر، لیکن ان ظالموں نے شرک کیا، کفر کیا، ایک بات نہیں مانی، میرے پیغمبر کو جھٹلاتے رہے، ہماری ڈھیل سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، نجائز فائدہ اٹھایا ہماری ڈھیل سے. دیکھ لو آج ان بستیوں کے اندر رہنے بسنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ویران کر دیا ہم نے ان بستیوں کو، کوئی بھی نہیں چھوڑا. آگے بھی دیکھو وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، ہاں اور اسی طرح ان بستیوں میں کنویں ہیں، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، کنویں ہیں نکمے پڑے ہوئے، بیکار پڑے ہوئے، وہ کنویں کہ جن کے اوپر لوگ پانی بھرنے آتے تھے باریاں نہیں ملتی تھیں، لیکن آج وہ کنویں بھی کیا ہو چکے ہیں؟ ویران ہو چکے ہیں، آج ان کے اوپر کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، ختم. اللہ پھر آگے وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور محل ہیں مضبوط، محل مضبوط تھے لیکن آج وہ بھی کیا ہو چکے ہیں؟ ویران ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کوئی ان کے اندر ہے جس میں کوئی آدم ذات نظر ہی نہیں آتا، کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، ختم کر دیا ہم نے ان کو. اللہ اکبر. یہ عبرت ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے عبرت ہے، یہ عبرت ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے. میرے عذاب سے کوئی نکل نہیں سکتا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، ایک بندہ نکل کے ان کی قوم سے بیت اللہ کے اندر آیا ہوا تھا، حدود حرم کے اندر، لیکن جب وہ نکلا نا حدود حرم سے، جیسے ہی باہر نکلا اس کے اوپر بھی اسی قوم والا عذاب آ گیا تھا، جو حضرت صالح کی قوم، کیونکہ اس نے بھی جھٹلایا تھا. جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر بھی کیا آ گیا؟ اللہ کا عذاب آ گیا تھا اس کے اوپر. یعنی بچا نہیں کوئی بھی اس کی، جس نے حضرت صالح کے ساتھ ٹکر لی کوئی بچا نہیں. سمجھ آئیے؟ اللہ کی توحید کو، اللہ کے ساتھ جس نے مقابلہ کیا اللہ نے اس کو بالکل چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، آیا پس نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں؟ ٹھیک ہے، آیا پس نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں؟ فتکون لهم قلوب، پس ہوں ان کے دلیں، پس ہوویں ان کے دلیں، یعقلون بها کہ سمجھے وہ ساتھ ان دلوں کے. دیکھو کیسے اللہ کلام کر رہے ہیں، غور کرو. کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ پس ہوویں واسطے ان کے دل، یعقلون بہا کہ وہ سمجھے ساتھ ان دلوں کے، او آذان یسمعون بہا یا ہوویں کان کہ سنے وہ ساتھ ان کانوں کے. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین کے اندر نہیں چلتے پھرتے یہ مکے کے مشرک. کتنی کتنی بستیاں جب یہ شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے جا رہے ہوتے ہیں، کتنی بستیاں ہلاک شدہ، قوم سمود کی بستی، قوم شعیب کی بستی، قوم عاد کی، کتنی بستیاں ہلاک شدہ، کھنڈرات ان کے سامنے سے گزرتے ہیں. کیا یہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا دل نہیں ہے؟ یہ دل کے ذریعے یہ سمجھ جائے کہ انہوں نے بھی اللہ کی توحید کا انکار کیا، حق کا انکار کیا تھا، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو. یا ان کے کانوں کے کانوں کے ساتھ حق سن کے کہ یہ حق کو قبول کر لیں، توحید کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے آگے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دیکھو فَإِنَّهَا پس بے شک نہیں اندھی ہو جایا کرتی آنکھیں، وَلَكِنْ اور لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل وہ جو ان کے سینوں میں ہیں. اللہ نے فرمایا آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں. آنکھیں سے کون سا نبینا ہے؟ یہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی. اصل میں جو سینے کے اندر دل ہے نا یہی اندھا ہو جاتا ہے. جب یہی مردہ ہو جائے پھر آنکھوں کے دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انسان کی بصیرت چلی جائے بصارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بصیرت چلی جائے، بصارت اس کو کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، بصیرت دل سے دیکھنا. جب بصیرت ختم ہو جائے پھر بصارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو عقل کا اندھا ہو جائے وہ آنکھوں کا بھی اندھا ہو جاتا ہے. جو آنکھوں سے دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کر سکتا، آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، وہ دل والی آنکھیں تو ہر انسان کے لیے کھلی ہوتی ہیں. دل تو اندھا نہیں ہوتا، دل سے تو دیکھ سکتا ہے، دل سے سمجھ لے وہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بصیرت ہی ختم ہو چکی ہے. یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دل ہی مردار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اندھا وہی ہوتا ہے اصل جو دل کا اندھا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اصل اندھا کون ہوتا ہے؟ جو دل کا اندھا ہوتا ہے. یاد رکھنا بات، اصل اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھوں کا اندھا، وہ دنیا کی حد تک. جو حق سے بے بہرا ہے، جس کے دل کے اندر اسلام نہیں، توحید نہیں،
اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ اصل اندھا ہے، وہ اصل بے عقل ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ زجر بھی ہے اور تخویف دنیاوی بھی ہے. ترجمہ ذرا غور سے دیکھنا ہے. اور جلدی مچاتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالعذاب، عذاب کو. میرے پیغمبر یہ مشرکین مکہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کی. عذاب آئے گا، آئے گا عذاب، لیکن ڈھیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک دن. کون سا دن؟ عذاب کا دن. ٹھیک ہے. بے شک دن عند ربک، تیرے رب کے ہاں. کا الف سنۃ، مثل 1000 سال کے ہوگا. مما تعدون، اس سے جس کو تم شمار کرتے ہو، ان سالوں سے جس کو تم شمار کرتے ہو. ٹھیک ہے. سخت ہونے کے اندر، عذاب کی تلخیاں سختیاں ہونے کے اندر. ٹھیک ہے. یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے. پہلے یہ مطلب سمجھ لو کہ میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈراتے تھے. یہ ظالم آگے سے کیا کہتے تھے؟ لے آؤ عذاب. میرے پیغمبر آپ سے دشمنی کی بنا پر یہ ایسے اندھے ہو چکے ہیں، آپ عذاب سے ڈراتے ہیں. ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے تھا، اور یہ ظالم آگے سے کیا بکواس کرتے ہیں؟ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. جس عذاب سے ڈراتے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ نے فرمایا ان کو جان لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آئے گا عذاب ایک نہ، اپنے وقت پر آ کر. ان کا جلدی مچانا فضول ہے، یہ جلدی نہ مچائے، فضول ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ عذاب آئے گا نا، یہ جو میں ڈھیل دے رہا ہوں تمہیں، جو ڈھیل دے رہا ہوں، اگر 1000 سال بھی تمہیں میں ڈھیل دے دوں، اپنے عذاب سے مہلت دے دوں، میرے نزدیک وہ ایک دن کے برابر ہے. میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ ایک دن کے برابر ہے. تم چاہے اس کو لمبی مدت سمجھو، اور اس مہلت اور اس ڈھیل سے اللہ نے فرمایا تم نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا. تم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر. اللہ نے فرمایا تم ظالموں مہلت سمجھ رہے ہو، لمبی طویل مدت کو جس کو تم سمجھ رہے ہو نا عذاب نہیں آئے گا. اب اللہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ مدت بہت کم ہے، وہ ایک دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک حوالہ تو سورۃ معارج کے اندر بھی ملتا ہے. اللہ نے وہاں پہ فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ اس مہلت کو بڑا دور سمجھتے ہیں، لیکن ہم ونراہ قریبا بہت نزدیک سمجھتے ہیں. یہ اس مہلت کو، یہ اس عذاب کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، یعنی عذاب آئے گا ہی نہیں. لیکن ونراہ قریبا ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ قریب ہے. جس مدت کو تم نے 1000 سال بھی اگر میں تمہیں کیا دے دوں، مہلت دے دوں، میرے نزدیک وہ لمبی نہیں ہے، وہ لمبی مدت نہیں ہے. میرے نزدیک وہ ایک دن کے ہی برابر ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اللہ نے فرمایا یہ مہلت میں نے کیوں دی ہے؟ یہ اپنے حلم کی بنیاد پہ دی ہے. حلم کہتے ہیں حوصلہ، کہ میں حلیم ہوں، یہ میرا حوصلہ ہے. میں نے اپنے حلم کی بنیاد پہ کیا دی ہے؟ مہلت دی ہے. کہ میرے حلم کی بنیاد پہ وہ 1000 سال کی مدت جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. میرے حلم کے نزدیک وہ 1000 سال کی مدت ایک دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. میں مجرم کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. دنیا کے جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں وہ مجرم کو پکڑنے میں جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ مجرم کہیں بھاگ نہ جائے، بعد میں یہ پکڑا نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا میں مجرم کو پکڑنے میں جلدی اس لیے نہیں کرتا، یہ جائے گا کہاں بھاگ کے. ٹھیک ہے. یہ جائے گا کہاں بھاگ کے؟ مرے گا تب بھی میرے پاس آئے گا. میری زمین کے اوپر چل رہا ہے، جب مرضی اس کو تباہ برباد کر دوں، فنا کر دوں. دنیا کا بادشاہ عاجز ہے اپنے مجرم کے سامنے، کہ اگر بھاگ گیا تو پکڑا نہیں جائے گا، اس لیے وہ سزا میں جلدی کرتا ہے. میں عاجز نہیں ہوں، میں قادر ہوں. لیکن جو میں نے مہلت دی ہے نا لمبی، یہ میں نے اپنے حلم کی بنیاد پہ دی ہے. حلیم ہوں میں، حوصلے والا ہوں، اس لیے اس لمبی مدت کو لمبی نہ سمجھو. میرے نزدیک یہ ایک دن کے برابر ہی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے.
وگرنہ بقیہ مفسرین نے یہ آیت کے اندر وَإِنَّ يَوْمًا، بے شک دن تیرے رب کے ہاں وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، انہوں نے قیامت کا دن مراد لیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن قیامت کا دن اگر مراد لیں آیت کے اندر وہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سیاق و سباق آگے پیچھے اگر دیکھیں تو کس عذاب کا ذکر ہے؟ دنیا کے عذاب کا ذکر ہے، قیامت کے عذاب کا ذکر ہی نہیں ہے، دنیا کے عذاب کا ذکر، اس لیے یہاں پہ دن سے مراد کیا ہوگا؟ دنیا کے عذاب کا دن مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک دن تیرے رب کے ہاں کا الفی سنتٍ، مثل 1000 سال کیا مما تعدون، اس سے جو تم کیا کرتے ہو، شمار کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو بڑی لمبی مدت مل رہی ہے، ہمیں تو کچھ ہو بھی نہیں رہا، ہمارے اوپر کہاں سے عذاب آئے گا؟ ہمارے اوپر کہاں سے عذاب؟ تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، آج آیا، کل آیا، پرسوں آیا، عذاب تو آ نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا اس لمبی مدت کو لمبی مدت نہ سمجھو، بلکہ یہ کم ہے مدت میرے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اللہ واقعی صحیح بات ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یقین کرو بڑی ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ دوسری طرف صبر کرنے والا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ تو پکڑ کیوں نہیں رہا اس کو، کتنے اور گناہ کرے گا، کتنا اور زمین کو گندا کرے گا، کتنا اور فساد مچائے گا زمین کے اوپر، یہ کتنا تیری یہ نافرمانی کرے گا، کہ تیرا حوصلہ ہے یا اللہ تو پکڑ نہیں رہا اس کو، بڑی ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ لیتا ہے اللہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی مثالیں ہیں بڑی بڑی۔ ہائے ہائے، وَكَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالا، کتنی ہی بستیاں میں نے مہلت دی، املیت لها واسطے ان کے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور دل حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، اس کو بستی کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور طرف میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور طرف میرے ہی لوٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی پکڑ لیا لیکن بچے نہیں، ابھی دنیا کا عذاب چلو ٹھیک ہے ختم ہو گیا، لیکن جب میری طرف لوٹیں گے وہ عذاب الگ عذاب ہوگا، وہ جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب کے آگے کچھ بھی، وہ دنیا کا عذاب اس عذاب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کے عذاب، ٹھیک ہے۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ دنیا کے عذاب سے والا عذاب الآخرت اکبر، البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یہ ترغیب الی الایمان ہے، فرما دو میرے پیغمبر اے وہ لوگو سوائے اس کے نہیں میں ہوں واسطے تمہارے صاف ڈرانے والا۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس سے عذاب، میں تو بابا صاف صاف تمہیں ہوں ڈرانے والا، بس مان لو جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، بس میں یہ ڈرانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی عذاب جو آنا ہے لانا ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ میرے اختیار کے اندر عذاب نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے واسطے ان کے مغفرت ہے، بخشش ہے آخرت میں، وَرِزْقٌ کریم، اور رزق ہوگا مکرم، عزت والا، مطلب جس کے اندر مشقت اور تکلیف نہیں اٹھائی جاتی، وہ رزق۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں، یعنی ہماری آیات کو جھٹلانے میں، معاجزین، عاجز کرنے والے، کس کو؟ نبی اور مومنین کو، کہ ہماری آیتوں میں ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اور وہ کن کو عاجز کر دیں گے؟ نبی کو، مومنین کو عاجز کر دیں کہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر سن لو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی، جس نے ہماری آیتوں کے اندر کیا کیا؟ جھٹلایا جنہوں نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى، مگر جب بھی پڑھتا، مگر جب کہ وہ پڑھتا ہے وحی کو، کوئی پیغمبر جب وحی کو پڑھتا تھا، تلاوت پڑھتا تھا، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈالتا ہے شیطان اس کی تلاوت کے دوران کفار کے دلوں میں شبہات کو، ٹھیک ہے۔ صرف ترجمہ سنو، اذا تمنا، جب وہ نبی پڑھتا تھا وحی کو تو شیطان کیا کرتا تھا؟ اس کی تلاوت کے دوران، فی امنیتی، اس کی تلاوت میں شیطان ڈالتا تھا کیا؟ کفار کے دلوں میں شبہات کو، مومن کے دلوں میں بھی شبہات کو ڈالتا تھا شیطان، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا؟ فینسخ اللہ، پس ختم کر دیتے اللہ پاک، ما یلقی الشیطان،
جو ڈالتا شیطان، ثم یحکم اللہ آیات، پھر مضبوط کر دیتا اللہ اپنی آیتوں کو. یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے. یہ پہلے شان نزول سمجھ لیں. یہ اس آیت کے اندر بڑے بڑے مفسرین، حتیٰ کہ اردو میں تفسیر جو لکھنے والوں، انہوں نے بھی بڑا بڑا دھکا کھایا ہے. شان نزول اس کا یہ ہے، مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے. اشکال بھی بڑا زبردست ہے اس واقعے کے اوپر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت نجم کی تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، سورت نجم کی تلاوت جب کر رہے تھے، اس میں مسلمان بھی بیٹھے تھے، مکے کے مشرک بھی بیٹھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ مشرکین کے بتوں کے نام آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کہ لات، عزا اور منات نام آتے ہیں. پھر شیطان نے جب اس آیت کے اوپر پہنچے، شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ چڑھائے، تلک الغرانیک العلا ان شفاعتہن لترجا. یہ الفاظ چڑھا دی. مطلب کیا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ بڑے معزز ہیں، بڑے بلند ہیں، بے شک ان کی سفارش جو ہوگی وہ قبول کی جائے گی. یہ شیطان نے الفاظ چڑھا دیے. ٹھیک. اب جب مسلمانوں نے سنا، مکے کے مشرکوں نے سنا، مکے کے مشرکوں نے جب یہ سنی نا، یہ شیطان نے چڑھائی تھی جو بات، انہوں نے شور مچا دیا، واہ جی واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہمارے دین کے موافق ہو گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئے ہیں. جب اس سورت کے آخر میں مسلمانوں نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ کافروں نے بھی سجدہ کیا تھا، خوش ہو گئے نا، محمد اب آپ واپس آ چکے ہیں، اپنے دین کی طرف، آبائی دین کی طرف واپس. قریشیوں کو پتا چلا، انہوں نے دھوم دھام سے شور مچانے شروع کر دیے مکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل بھی نہیں کی بات، وہ میری شیطان نے میری زبان کے اوپر چڑھا دی. اس کے اندر مفسرین کے دو طائفے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کے اندر وہ تلاوت کی تھی کہ مسلمانوں نے جب اس کو سنا تو سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ تلاوت. بعض کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ چڑھا دی تھی یہ بات. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین نے اس واقعے کو جھٹلا دیا ہے. زندیقوں کا، کافروں کا یہ اپنی طرف سے واقعہ ہے جو بیان کیا ہوا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے. اب میں اس کی تردید قرآن کی صرف 3 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، اسی سے ہو جائے گی. سورت حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ. اگر میرا پیغمبر میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات اپنی زبان سے کہتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے اور اس کو ہلاک کر دیتے. نہیں سمجھے بات؟ اگر میرا پیغمبر اپنی زبان کے اوپر میری نسبت، میری طرف سے کوئی بات کہتا، ٹھیک ہے، جھوٹی بات، ہم اس کو پکڑ لیتے اور ہلاک کر دیتے. بڑی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک قُلْ مَا يَكُونُ، سورۃ یونس کے اندر بھی آیت گزری ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہ میرے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کا کلام بنا کے لے آؤں. لیکن ان اتبع الا ما یوحى، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف کیا کی ہے وہی کی ہے. مجھے جائز ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے تبدیل کر کے لے آؤں کلام. اور ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ سورۃ نجم کے اندر ہی یہ آیت کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے ہم وہی کرتے ہیں اس کی طرف. سمجھے؟ اور بھی آیتیں ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ واقعہ تمہیں جہاں کہیں بھی اس آیت کے تحت نظر آئے وہ واقعہ جھوٹ ہے. مفسرین نے اس واقعے کو جھٹلایا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت قصہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ایسی بات شیطان چڑھا دے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور اصل بات اب سمجھو، اصل بات کیا ہے؟ سیدھی سادی بات ہے، بڑے بڑے صفحات کالے کیا گئے، سیدھی سادی بات. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، قرآن کی کوئی آیت سناتے تھے، اب مجلس کے اندر مومن بھی بیٹھتے تھے اور مشرک بھی بیٹھتے تھے. جب آپ قرآن کی تلاوت پڑھتے تھے تو اب شیطان بھی وہیں پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تھا شبہات، ٹھیک ہے،
لوگوں کے دلوں میں ڈالتا کیا؟ شبہات ڈالتا، توحید کے خلاف اعتراض ڈالتا، ٹھیک ہے. اب جو ہوتے تھے مومن، ان کے دل میں جب کوئی شبہ آتا تھا تو اللہ ان کے اس شبے کو دور کر دیتا تھا، نکال دیتا تھا. کس طرح؟ میں ایک آیت کا سہارا لینے لگا ہوں. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. جب ان کے دلوں کے اندر کوئی توحید کے خلاف شبہ آتا ہے تو اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ ان کو اندھیروں سے، جب بھی ان کے دلوں میں شبہ آ گیا مومنوں کے دلوں میں، اللہ اس شبے کو نکال کر ان کو پھر توحید کی طرف لے جاتا ہے، ان کو استقامت دے دیتا ہے، پھر ایمان کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں. لیکن اسی کے آگے یہ بھی آیت ہے سورۃ بقرہ میں، جو ہے کافر، جب ان کے دلوں میں شبہ آتا ہے، کیونکہ ان کا دوست اللہ نہیں ہے، وہ دوست ہیں شیطان کے. شیطان پھر ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، مومنوں کے دلوں میں شبہ جو آتا تھا اللہ اس کو کیا کر دیتے؟ نکال دیتے. کافروں کے دلوں میں جب شبہ ہوتا تھا وہ اعتراض کرتے تھے، زبان سے بولتے تھے حضرت فلانی آئے تھے اس کے اوپر ہمیں یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دیں ہمیں. آج بھی یہ مثالیں ہیں موجود. مولوی کا جب بیان سنتے ہیں تو کچھ بیٹھے ہوتے ہیں دل صاف رکھ کے کہ ہم اچھی بات کو حاصل کر کے جائیں، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں برا دل لے کے کہ مولوی کی کوئی بات تو نظر آئے، ہم اشکال سوال لے کے جائیں گے مولوی کے پاس، ہمیں اس کا جواب دو. وہ صاف دل سے نہیں بیٹھتے، وہ اچھی نیت سے، اصلاح کی نیت سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ بیٹھتے ہیں ہم مولوی کی غلطی نکالیں گے، اس کو مغلوب کریں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. کافر بھی اسی طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب سمجھو، ابھی یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لو، یہ آیت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی الا اذا تمنا، مگر جب بھی وہ پڑھتا ہے یعنی وحی کو، تو ڈالتا ہے شیطان فی امنیاتی ہی، اس کی تلاوت کے دوران کفار کے قلوب میں اور مومنوں کے قلوب میں شبہات کو. ٹھیک ہے. لیکن جو مومن ہوتے فینسخ اللہ، پس ہٹا دیتا، ختم کر دیتا اللہ اس چیز کو، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا شیطان. مومنوں کے دلوں سے شیطان اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ شبہات کو ختم کر دیتے. ثم یحکم اللہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا، کوئی شبہ ہی باقی نہ رہتا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے. جاننے والے ہیں ان کے اعتراضوں کو، حکمت والے ہیں کس کے اندر؟ اللہ جواب دینے کے اندر. ٹھیک ہے. جواب کی تعلیم میں اللہ حکمت والے ہیں. اللہ حکمت کے ساتھ اس جواب کی پھر کیا دیتا ہے؟ اگلی آیت بھی کوئی اتار دیتا ہے اس کے جواب کے اندر. ٹھیک ہے. آگے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. ٹھیک. اب ڈالتا ہے شیطان اس کی تلاوت کے دوران شبہات کفار کے دلوں میں. کیوں؟ تاکہ وہ کرے ان شبہات کو، لیا جالا، تاکہ وہ کرے ان شبہات کو، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتن، فتنہ، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض سے مراد، جن کو دلوں میں مرض ہے، اس سے مراد منافقین ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جو سخت ہیں دل کے، اس سے مراد مشرکین ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین. اللہ نے فرمایا یہ منافق، یہ مشرک جب قرآن کی آیت سنتے ہیں، جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ اس وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس وسوسے کے پیچھے جب لگ گئے تو ان کی گمراہی کا باعث بن گیا وہ وسوسہ. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے تھا وسوسے کے پیچھے نہ لگتے، بلکہ کس کے پیچھے لگتے؟ نبی کے پیچھے لگتے، قرآن کے پیچھے لگتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لیکن جب یہ فتنے کے پیچھے، اس کے پیچھے لگ گئے جو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو یہ اور کیا ہو گئے؟ گمراہ بن گئے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے البتہ مخالفت میں ہیں، مخالفت میں ہیں، بعیدن، جو دور ہے حق سے، کہ باوجود وضوح حق کے کس کے پیچھے لگے ہیں؟ وسوسے کے پیچھے. حق واضح بھی ہو گیا لیکن پھر بھی ظالم کس کے پیچھے؟ وسوسے کے پیچھے لگے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اللہ ان کے شبہات کو دور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ مومنوں کے شبہات کو کیا کرتا ہے اللہ؟ دور کیوں کرتا ہے؟ وجہ اللہ نے بیان.
تاکہ جان لے زیادہ، تاکہ زیادہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. علم سے مراد صحیح فہم سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. ٹھیک ہے. انہ الحق، بے شک یہ قرآن حق ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بہ، پس وہ ایمان لائے ساتھ اس قرآن کے. فتخبت لہ قلوبہم، پس جھک جائیں واسطے اس کے ان کے دل. ان کے دل بھی کیا ہو جائیں؟ جھک جائیں کہ واقعتاً یہ کلام محمد کا اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے بنایا ہوا. ہم اس لیے مومنوں کے دلوں سے شبہات کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، طرف صراط مستقیم کے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آگے دیکھیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. تخویف اخروی بھی ہے کہ جو لوگ شیاطین کے پیچھے لگتے ہیں نا، نبی کے پیچھے نہیں لگتے بلکہ شیاطین کے وسوسے کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے وسوسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہیں ختم ہوں گے. ان کے وسوسے تب ہی ختم ہوں گے جب ان کو عذاب کا دن آ کے گھیرے گا. جب دیکھیں گے نا فرشتوں کو عالم غیب کا مشاہدہ، پھر ان کو پتا چلے گا ہاں قرآن حق تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنایا کرتے تھے وہ قرآن سچا تھا، ہم ہی جھوٹے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں. اور ہمیشہ رہیں گے، ولا یزال اللہ، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ، بیچ شک کے اس حکم سے جو پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے. یہ شک کے اندر ہی، میرے پیغمبر ان کا شک نہیں، ان کے دلوں میں یہ مرض، یہ کوڑ یہ ہمیشہ رہے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب بے فائدہ دن کا. یعنی اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کافروں کو، کہ ہوگا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا عذاب اس دن کے پاس آ جائے کہ ان کو کوئی فائدہ، نقصان ہی نقصان. پھر ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہوں گے. بڑی بات اللہ نے فرمایا جب جوتے لگیں گے پھر پتہ چل جائے گا. سیدھی بات ہے. ان کو بھی جوتے نہیں لگ رہے. جب ان کو جوتے ڈنڈے لگے گے نا سر کے اوپر، جب فرشتے نظر آئیں گے ان کو گرز ماریں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی واقعتاً وہ شکوک و شبہات وہ غلط تھے، ہم غلط تھے، یہ پیغمبر کی بات سچی تھی. ٹھیک ہے. الملک یومئذ للہ، اس قیامت کے دن سارے اختیارات یومئذ للہ، صرف کس کے لیے؟ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں چلے گی. دنیا کے اندر تو عارضی بادشاہت بھی ہر کسی کے پاس ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی عارضی بادشاہ بھی نہیں ہوگا. حقیقی بادشاہت صرف کس کے ہاتھ ہوگی؟ سارے اختیارات صرف کس کے لیے ہوں گے؟ یحکم بینہم، فیصلہ کر دے گا وہ عملی ان کے درمیان. اب بشارت، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس یہی لوگوں کے واسطے ان کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. ترغیب الی الہجرت ہے. کیا ہے؟ جب سبق شروع کیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کی بشارت دی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کافروں کو ایمان والوں سے کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے، مومنوں کو غلبہ دیں گے. اب یہاں پہ ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فضیلت بیان کیا، ترغیب دی ہے. جہاد کی اجازت کیوں دی؟ مشرکین نے مسجد حرام سے روکا مسلمانوں کو، شرک کرتے ہیں یہ اعلانیہ. ٹھیک ہے، اس لیے مسلمانوں کو کیا دی گئی؟ جہاد کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. اب ہجرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فتح کی بھی خوشخبری دی. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہو گئے؟ شہید. ثم او ماتوا، یا وہ مر گئے تبھی موت. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آگے ایک جملہ سننا، شہید ہو گئے یا مر گئے، وہ ناکام نہیں ہوں گے، وہ ناکام نہیں. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، البتہ ضرور عطا کریں گے ان کو اللہ پاک اچھا رزق، جنت کے میوے، دیدار الہی، نعمتیں ضرور دیں گے، ناکام نہیں ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ البتہ وہی ہے بہتر رزق دینے والا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ ضرور بھی ضرور داخل کریں گے ان کو ایسی جگہ پر کہ راضی ہو جائیں گے وہ اس سے.
یرزونہ، البتہ ضرور بھی ضرور داخل کرے گا ان کو جگہ ایسی کے اندر کہ ضرور پسند کریں گے وہ اس کو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی ٹھیکیدار گھر بنا کے دے دے، وہ کہے نہیں یار اس میں یہ اچھا نہیں لگا، یہ اس میں یہ فالٹ ہے، تو نے یہ اینٹ نہیں صحیح لگا، یہ نہیں. جب میں جنت کے اندر داخل کروں گا ان کو ضرور پسند آ جائے گی. کوئی فالٹ ہی نہیں ہوگا میری جنت کے اندر، کوئی نقص اور کوئی عیب ہی نہیں ہوگا اس کے اندر. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ جاننے والے ہیں، حلیم حوصلے والے ہیں. جاننے والے ہیں مسالے تاخیر کو، ٹھیک ہے، اور حوصلے والے ہیں امہال کے اندر یعنی مہلت دینے کے اندر. ذالک، یہ مضمون تو سن چکے تم، ذالک مطلب یہ مضمون تم نے سن لیا. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور وہ انسان جو سزا دیتا ہے برابر اس کے، بمثلی برابر اس کے، ما عوقب بہ جو سزا جو تکلیف دیا گیا وہ ساتھ اس کے، ثم بغی علیہ پھر زیادتی کی گئی اس پر. سمجھو یہ بات پہلے سمجھ لو پھر آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا. اللہ نے فرمایا ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے، ایک تھپڑ ظالم نے مارا مظلوم کو، مظلوم نے آگے اس کو ایک اور مار دیا. اب یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ برابر ہو گئے. اچھا، ظالم نے پھر مظلوم کو دوبارہ مارا، ظالم نے پھر مظلوم کو کیا کر دیا؟ دوبارہ مار دیا. اللہ نے فرمایا ثم بغی علیہ، اب کیا ہوگا؟ پھر زیادتی کی گئی اس مظلوم پر. ٹھیک ہے، برابر ہونے کے بعد بھی کیا کی گئی؟ زیادتی کی گئی. اللہ نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ اللہ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا. پھر پہلے تو میں نے ظالم کو نہیں پکڑا تھا، مہلت دے دی تھی، اس نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا، لیکن جب دوبارہ اس نے مظلوم کے اوپر دوبارہ ظلم کیا، اب نہیں میں چھوڑوں گا اس کو، اب میں نے اس کو پکڑا، اب میں نے مظلوم کی مدد ضرور کرنی ہے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ البتہ درگزر کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. درگزر کرنے والے کس طرح؟ مثال کے طور پہ ظالم نے مظلوم کو ایک تھپڑ مارا، مظلوم نے ایک نہیں دو مارے. کیا مارے؟ جذبہ انتقام کے اندر برابری نہیں رہی بلکہ زیادہ نقصان کر دیا اس نے ظالم کا. اللہ نے فرمایا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں درگزر کر دوں گا، اس کو میں نہیں پکڑوں گا، اس کو میں کیا کر دوں گا؟ درگزر کر دوں گا، کیونکہ میں بخشنے والا ہوں. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. یہ کیا؟ یہ بسبب اس بات کے داخل کرتا ہے اللہ رات کو دن میں اور دن داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یہ کیا آ گیا پھر دوبارہ؟ کیا ہو گیا جی؟ یہ ہاں ربط ٹوٹ گیا یہاں پہ، جوڑ کے دکھائے کوئی یہاں پہ ربط، کوئی سمجھ آئی ہے؟ اللہ ہمارے حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اتارے. ذکر پیچھے چل رہا ہے مظلوم مومنین کا جو مکہ سے نکالے گئے تھے. اللہ نے ان کو کیا دیا؟ مدد و نصرت کا وعدہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ مدد و نصرت کا وعدہ دیا ہے. اللہ نے یہ سوال کا جواب دیا ہے، اللہ نے یہ سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا میں مظلوم کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں مظلوم کی مدد پر قادر نہیں ہوں، بلکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. میری قدرت تو یہ ہے کہ میں رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں. میرے نزدیک مومنین کی جماعت کو غلبہ دینا کافروں کے اوپر یہ کون سا مشکل ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا ہے. یہ نہ سمجھنا میں کافروں کو مغلوب نہیں کر سکتا، مومنوں کو غالب نہیں کر سکتا، اگرچہ مومن مٹھی بھر مقدار کے اندر ہے، نہ سمجھ لینا ہر چیز پر قادر ہوں. میری تو قدرت یہ ہے، ذالکا یہ غلبہ مومنین بسبب اس بات کے کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہو دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. کیا؟ ظالم اور مظلوم کی بات کو اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. یہ سب دونوں اللہ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کافر کو یا مشرک کو اللہ تعالیٰ زیر کروا سکتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، آگے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ بھی وہی بات ہے، یہ غلبہ مومنین کو کیوں ملے گا؟ مومنوں کو غلبہ کیوں جی؟ کافر پست کیوں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے ذالک
بسبب اس بات کے بھی ان اللہ کا بے شک اللہ هو الحق وہی سچا معبود ہے. اور مومنین نے بھی کس کو سچا معبود مانا؟ اللہ کو معبود مانا. اس لیے اللہ ان کو غلبہ دے گا. اور کافروں نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارا، غیر اللہ کی پکار کی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دی، اس لیے میں کافروں کو کیا کر دوں گا؟ پست کر دوں گا، مار کے رکھ دوں گا، ان کو مغلوب کر دوں گا. ٹھیک ہے، دیکھو ذالکا، یہ غلبہ کیوں دوں گا؟ بسبب اس بات کہ بے شک اللہ وہی سچا معبود ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں، من دونہی اس کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہیں، یا دوسرا ترجمہ وہ نرا جھوٹ ہیں، وہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان مشرکوں نے بھی کس کو مانا ہے معبود؟ ان کو مانا ہے، لہٰذا ان کو میں منہدم کر دوں گا، ان کو مغلوب کر دوں گا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ پاک وہی ہے اوپر، وہی ہے بلند و بالا، الکبیر بڑا ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی ہستی بھی اللہ کے سامنے مزاحم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب معبود بے حقیقت ہے، نرا جھوٹ ہے. اصل معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے. جو اللہ کو معبود برحق سمجھے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو اللہ کو معبود برحق نہیں سمجھے گا، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا پاٹ کرے گا، میں ان کو پست کر دوں گا، مغلوب کر دوں گا اپنے مسلمانوں کے ہاتھ. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. حاضری دے دیں جی. حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، محمد ارشد صاحب.